नज़ीन जंग यमामा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत जमादिल आखिरा सन 12 हिजरी में यमामा के मकाम पर पेश आई। ये जंग मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ की गई थी क्योंकि उस मलून ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया था। नज़ीन उस दौर में और भी चंद लोगों ने नबूवत का झूठा दावा किया, मगर उन सब में मुसैलमा कज़्ज़ाब की ताकत सबसे ज्यादा थी। मुसैलमा जज़ीरतुल अरब के मशरिकी इलाके नजद से नमूदार हुआ था। वो निहायत ही मक्कार और शातिर इंसान था। मीठी मीठी बातों और खूबसूरत वादों से लोगों का दिल जीतना उसके बाएं हाथ का काम था। वो अपने यहाँ मुसलमानों की तरह अजान और नमाज का एहतमाम भी कराता था। बनु हनीफा का सारा कबीला उसके गिर्द जमा हो गया था। यमामा के इलाके को अपना मरकज बनाकर उसने उसे मक्का मुकर्रमा की तरह हरम करार दे दिया था। नज़ीम वो मलून कुरान मजीद के उसलूब से मिलती जुलती आयात बनाने की भी नाकाम कोशिश करता रहता था। उसकी मन घड़त आयात कुछ इस किस्म की थीं। कसम है बकरियों और उनके रंगों की, उनमें से काली बकरियां और उनका दूध सबसे अजीब तरीन चीज है। बकरियां काली और दूध सफेद, ये बड़ी अजीब बात है। यकीनन लस्सी हराम कर दी गई है, तो तुम्हें क्या हुआ है कि तुम दूध के साथ खजूरें नहीं खाते? नज़ीम मुसैलमा के पैरोकार इस किस्म की अजीबो गरीब आयतों को बड़े शौक से सुनते थे। उनमें से ज्यादातर लोग जानते थे कि ये झूठा नबी है, मगर नस्ली तासुब ने उन्हें गुमराह कर दिया था। ये लोग अरब के मशहूर कबीले रबिया की शाख थे, जो जमाना दराज से कबीला मुजर के मुखालिफ थे, जबकि कुरैश जिनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्बी ताल्लुक था, कबीला मुजर ही की शाख थे। रबिया वालों को हसद था कि नबी आखिरुज़्ज़मा कबीला मुजर में क्यों पैदा हुआ। अब जबकि उनके एक फर्द ने नबूवत का दावा कर दिया था, तो उन्हें बदला लेने का गोया बहाना हाथ आ गया था। नज़ीन उनका नस्ली तासुब इस कदर बड़ा हुआ था कि जब मुसैलमा के एक पैरोकार से पूछा गया कि क्या वो वाकई ये अकीदा रखता है कि मुसैलमा नबी है, तो उसने जवाब दिया, मैं जानता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं और मुसैलमा झूठा, मगर मुझे मदीना के सच्चे नबी से यमामा का झूठा नबी ज्यादा पसंद है। नज़ीन मुसैलमा की ये ताकत उस वक्त और बढ़ गई जब झूठी नबिया सज्जाह अपने लाओ लश्कर के साथ यमामा पहुंची और मुसैलमा से आमने सामने बातचीत की। मुसैलमा ने उसे सब्ज बाग दिखाया कि वो दोनों मिलकर अरब को फतह करेंगे। सज्जाह न सिर्फ आमादा हो गई, बल्कि इत्तिहाद को मजबूत करने के लिए उसने मुसैलमा की तरफ से रिश्ते की पेशकश भी मंजूर कर ली। शादी के बाद जब सज्जाह वापस अपने लश्कर में आई, तो उसके अकीदतमंदों ने पूछा, आपको मेहर में क्या दिया गया? वो बोली, कुछ भी नहीं। वो बिगड़ कर बोले, वापस जाइए और कुछ मेहर लेकर आइए। सज्जाह ये मुतालबा लेकर अपने फरेबी शोहर के पास गई, तो उसने बड़ी बेनियाजी से कहा, अपनी कौम में ऐलान करा दो कि मुसैलमा ने उनके जिम्मे से 2 नमाजें माफ कर दी हैं, फजर और इशा। सज्जाह के पैरोकार इस अनोखे मेहर से बड़े खुश हुए कि 2 नमाजों से जान छूट गई। वो दिलो जान से सज्जाह के साथ साथ मुसैलमा के भी गुण गाने लगे। नज़ीन मुसैलमा पूरी तरह मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत को मिटाने के लिए आमादा था। उसकी इस इस्लाम दुश्मनी का ये आलम था कि आते जाते और आसपास से गुजरते हुए हर मुसलमान को पकड़ लेता और ज़बरदस्ती अपना कलमा पढ़वाने की कोशिश करता। जो ना मानता उसे कत्ल कर देता। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर उस तरफ से हुआ, तो मुसैलमा ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया और अपना कलमा पढ़ने पर मजबूर किया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मजीद की दी गई रुख्सत से फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ ज़बानी इकरार कर लिया। चुनांचे मुसैलमा ने उन्हें कत्ल करने के बजाय कैद कर दिया। नज़ीन मशहूर दलेर सहाबिया हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी मुसैलमा ने गिरफ्तार कर लिया था। उनकी मुसैलमा से तकरार हुई। मुसैलमा उन्हें कहता, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? वो कहते, हाँ बिल्कुल। मुसैलमा पूछता, और क्या तुम ये गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ?
وہ انجان بن کر کہتے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ مسیلمہ ان کا ایک ایک عضو کٹواتا چلا گیا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے برملا اظہار سے باز نہ آئے اور اس طرح شدید ترین اذیتیں سہتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ناظرین، ایسے ظالم و جابر اور شاطر دشمن کے فتنے کو مٹانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 لشکر بھیجے تھے۔ پہلا لشکر حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کیا تھا اور دوسرا لشکر حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہدایت کی تھی کہ جب تک شرحبیل بن حسنہ کا لشکر نہ پہنچے تم مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں سے جنگ شروع نہ کرنا، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہدایت پر زیادہ توجہ نہ دی اور نجد پہنچتے ہی دشمن پر حملہ کر دیا۔ مسیلمہ کے سپاہی بڑے جنگجو تھے، انہوں نے اسلامی لشکر کو شکست دے کر پسپا کر دیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شکست کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجی تو انہوں نے فی الفور حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو جو مسیلمہ ہی سے لڑائی کے لیے جا رہا تھا رستے میں رکوا لیا اور حکم بھیجا کہ خالد بن ولید کی فوج کے آنے کا انتظار کرو۔ دراصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کی طاقت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اس پر حملے کے لیے ایک بڑی فوج کا مرتب ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ آخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ طلیحہ کو شکست دے کر مدینہ منورہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تازہ ہدایات کے ساتھ انہیں مسیلمہ کذاب سے مقابلے کی کمان سونپی اور ساتھ ہی ہدایت کر دی کہ رستے میں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو ساتھ ملاتے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس حکم کے مطابق حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو ساتھ لیتے ہوئے یمامہ پہنچے۔ ناظرین، مسیلمہ کے ہاتھوں شہید کیے جانے والے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس لشکر کشی میں شریک تھیں۔ لشکر کی آمد کی خبر سن کر مسیلمہ کذاب بنی حنیفہ کے 40,000 مسلح افراد کے ساتھ اقربہ کے میدان میں صف بندی کر چکا تھا۔ مسلمانوں کے پہنچتے ہی شدت کی جنگ چھڑ گئی۔ بنی حنیفہ اپنے جھوٹے نبی اور قومی حمیت کی خاطر غیر معمولی جوش و جذبے سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں کو اتنی سخت مزاحمت کا پہلے کسی جنگ میں تجربہ نہیں ہوا تھا۔ کئی نامور صحابہ کرام یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ مہاجرین کے علمبردار حضرت عبداللہ بن حفص رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا، جن کی قرات کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو حوصلہ دلاتے ہوئے کہا، لوگو دشمن پر وار کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ لڑائی کی یہ حالت تھی کہ کبھی مسلمان غالب آنے لگتے اور کبھی کفار۔ ایک بار مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور دشمن انہیں دھکیلتے ہوئے ان کی خیمہ گاہ تک آن پہنچے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو پکار کر کہا، اے اللہ، میں مسلمانوں کی طرف سے تجھ سے معذرت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حملہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت سالم، حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اپنی جانیں قربان کر دیں۔ میدان جنگ میں دیر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ آخرکار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو منظم کر کے ایک زوردار حملہ کیا اور دشمن کی صفیں الٹ دیں۔ منکرین ختم نبوت سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ میدان جنگ سے کچھ دور بلند و بالا دیواروں میں گھرا ہوا ایک باغ تھا جسے حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا۔ منکرین ختم نبوت فرار ہو کر اس باغ میں مورچہ بند ہو گئے۔ مسلمان وہاں تک پہنچے تو وہ دروازہ بند کر چکے تھے، اندر داخل ہونے کی کوئی صورت نہ تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر اصرار کیا کہ انہیں اچھال کر باغ میں ڈال دیا جائے۔
تاکہ وہ اندر سے دروازہ کھول دیں۔ پہلے پہل مسلمان نہ مانے، مگر ان کے اصرار پر انہیں اندر پھینک دیا گیا۔ وہ لڑتے بھڑتے دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ تب تک انہیں 80 سے زائد زخم لگ چکے تھے۔ اب مسلمان ایک ریلے کی طرح اندر گھسنے لگے۔ ناظرین، دشمنوں نے انہیں روکنے کی جان توڑ کوشش کی۔ اسی کشمکش میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ باغ کے دروازے پر شہید ہو گئے۔ حضرت ام عمارہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما مسیلمہ کذاب کی تلاش میں دشمنوں کو چیرتے ہوئے باغ میں داخل ہونے لگے۔ اس دوران ایک شخص نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ کاٹ ڈالا، جو پہلے ہی تلوار اور نیزوں کے 9 زخم کھا چکی تھی، مگر اس کے باوجود یہ بلند ہمت خاتون آگے بڑھتی چلی گئی۔ ناظرین، بنو حنیفہ کا سالار محکم مرتدین کو حوصلہ دلا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاک کر ایسا تیر مارا کہ حلق سے پار ہو گیا۔ آخر دشمنوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ مسلمانوں نے انہیں تلواروں کی نوک پر رکھ لیا۔ دشمن مایوس ہو کر باغ سے فرار ہونے لگے تو مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ مسیلمہ کذاب بھی مفرورین کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ گھات میں تھے۔ ناظرین، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم شخص کے قتل کے بدلے بڑی نیکی کے طور پر اس بدترین انسان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے روایتی انداز میں ایسا برچھا مارا کہ ملعون گھائل ہو کر وہیں گر پڑا۔ اسی لمحے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ ناظرین، اس ہولناک جنگ میں مدینہ کے مہاجرین و انصار میں سے 360 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 35 بڑے نامور قاری اور حافظ قرآن تھے۔ دشمن کے 7000 افراد میدان جنگ میں، 7000 باغ میں اور تقریباً اتنے ہی فرار ہوتے ہوتے مارے گئے۔ ناظرین، جنگ یمامہ سن 11 ہجری کے آخر میں پیش آئی تھی۔ یہ جزیرۃ العرب میں برپا ہونے والے فتنوں کے خلاف آخری بڑی کارروائی تھی۔ اس کے بعد فتنوں کا زور بالکل ٹوٹ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جرنیلوں نے عرب کے ہر شورش زدہ گوشے میں پہنچ کر وہاں بغاوت کے شعلوں کو ٹھنڈا کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تدبر، استقامت اور منصوبہ بندی کی بدولت 1 سال کے اندر اندر پورے ملک میں مکمل امن و امان قائم ہو گیا۔ ناظرین، جنگ یمامہ میں حفاظ و قراء کی اتنی بڑی تعداد کے شہید ہو جانے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید تشویش لاحق ہوئی۔ اس وقت تک قرآن مجید لکھ کر محفوظ نہیں کیا جاتا تھا، زیادہ تر زبانی یاد کرنے کا رواج تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں حفاظ کے ختم ہو جانے سے قرآن ضائع نہ ہو جائے، چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی رائے پیش کی۔ دونوں حضرات نے اس موضوع پر کھل کر بحث کی اور آخر طے ہو گیا کہ یہ کام کرنا ضروری ہے۔ انصار میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے یہ کام لگایا گیا، جو کہ کاتب وحی رہے تھے اور نوجوان صحابہ کرام میں علم و فضل کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے یہ عظیم مہم انجام دی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن مجید کی مختلف آیات اور صورتیں چمڑے کے پارچوں، کھجور کی چھالوں اور شانے کی چوڑی ہڈیوں پر مختلف صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام تحریری وسائل اور حافظوں کی یادداشت کو بروئے کار لا کر ایک مکمل محفوظ نسخہ تیار کیا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھ دیا گیا۔ ناظرین، یہی نسخہ بعد میں خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب یہ شکایت ملی کہ دور دراز کے علاقوں میں لوگ قرآن مجید کی قرات میں اختلافات کا شکار ہو رہے ہیں، تو اسی نسخے کو دوبارہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا گیا، اور انہوں نے قرآن مجید کے ماہر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر اس اصل نسخے سے
مختلف نسخے تیار کر کے پورے عالم اسلام میں ان کی اشاعت کرائی۔ ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اسی طرح کی اسلامی تاریخ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔